ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ہم نکاح خاں کی زبانی خطبہ کے اندر سنتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کی تقریب میں پڑھنا۔ 3 آیت کریمہ پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبہ میں، تو ان میں سے ایک آیت کریمہ یہی ہے۔ 2 جو آیت کریمہ ہیں وہ بھی اتقوا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک اور آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور تیسری آیت کریمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، وہاں ایمان والوں کو خطاب ہے اور یہاں تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ جس نے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دی، پیدا کی، اور آخر میں فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا ارحام کے متعلق، تمہارے قریبی جو رشتے ہیں ان کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ارحام کا ذکر ہے تو ایک نیا رشتہ بننے جا رہا ہے نکاح کے موقع پر، تو اس رشتے کی پاسداری کے لیے حضور علیہ السلام نے خود نکاح کے خطبہ کے اندر بھی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اور جب حضور علیہ السلام کی سنت ٹھہری تو پھر ہر نکاح خواہ جو ہے وہ اپنے خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتا ہے۔ نکاح کے متعلق ہماری گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک پر جاری ساری تھی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو
نکاح کی پیشکش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے قبول نہیں کر لیا کہ ٹھیک ہے، بلکہ اپنی امت کے لیے اس بات کو سنت ٹھہرایا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، فاطمہ زہرا کو بلایا، پوچھا ان سے۔ تو لہٰذا جس مقام پر جہاں کہیں بغیر بچیوں کی رضامندی کے جس وقت نکاح ہوتا ہے تو وہ خلاف سنت ہے، یعنی پوچھا جائے بچوں سے، بچوں اور بچیوں سے، لڑکوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، تو جو چیز شریعت نے جس کو روا رکھا ہے تو وہاں کسی کو آڑ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس بات کو انا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ماں باپ ہیں، میں ان کا دادا ہوں، میرا رشتہ یہ ہے، تو اب جو ہے کیا مجال ہے کہ میری مرضی کے خلاف شادی کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتے اپنے مقام پر ہیں، والد کی عصمت اپنے مقام پر ہے اور والدہ کی منزلت اپنے مقام پر ہے، دادا کا مرتبہ اپنے مقام پر ہے، لیکن اس نئے نویلے جوڑے جس نے اپنی زندگی کو موت فوت تک نبھانا ہے تو ان کی رضامندی شریعت کے اندر ضروری رکھی گئی ہے۔ شریعت میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو بے شک شریعت نے روا رکھا ہے کہ شادی جو ہے وہ کف میں کی جائے، یعنی حسب نسب کے اندر وہ بندہ ہم برابری ہو۔ جہاں شادی کی جائے تو یہ بات مستحب ہے کہ وہ حسب نسب کے اندر، مال دولت کے اندر، اخلاق کے اندر وہ ہم پلہ ہو، برابر ہو، اس لیے کہ کوئی زیادہ اونچ نیچ ہو تو پھر ان دونوں جو پارٹ ہیں زندگی کے، میاں بیوی کا پارٹ، تو پھر ان کو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اس بات کی بھی اجازت ہے شریعت کے اندر کہ غیر کف کے اندر شادی کرنا جائز بھی ہے، یہاں تک کہ سب سے عظیم حسب نسب جو ہے وہ سادات کا ہے، تو وہ سادات جو ہیں سب سے عظیم حسب نسب ہے جو حضور علیہ السلام تک ملتا ہے، اور سادات غیر سادات کے اندر شادی کرنا ان کا بھی جائز ہے۔ اور پھر غلام اور آقا کا تعلق ہے، غلام اور آقا، غلام ہے، آقا اس کا ایک آزاد ہے، غلام اور آزاد۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ایک صحابیہ کی شادی حضرت زید بن اسامہ سے کر دی۔ وہ آپ کے پاس آئی خاتون، اس نے آ کر غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ہر وقت اپنی لاٹھی اپنے کندھے پر رکھتا ہے، یعنی اس سے تو گھر میں ٹھہرنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس کی لاٹھی تو کندھے سے اترتی نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے ایک اور صحابی کا نام لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعلق بھی، اور فرمایا کہ میں تمہارا عقد جو ہے اسامہ کے ساتھ کرتا ہوں، جبکہ اسامہ غلام تھے اور وہ صحابیہ جو تھی وہ آزاد تھی۔ تو حدیث پاک میں حسب نسب کے حوالے سے بھی اور کف کے حوالے سے، یعنی کہ مرتبہ کے حوالے سے بھی اس کو رد کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہاں جو ہے مستحب ہے، ضروری مستحب ہے کہ ہم پلہ ہوں تاکہ آگے کی جو زندگی ہے وہ صحیح چل سکے۔ ایک اگر کم ہے تو پھر دوسرا اس کو تانے دے گا، جیسے کہ آج کل معروف ہے۔
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، بات یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ آپ کا نکاح حضور علیہ السلام نے 430 یا 50 درہم کے عوض، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرع انہوں نے بیچی تھی، تو 400 درہم سے کچھ اوپر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے حق مہر کے عوض حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد نکاح حضرت علی سے کیا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں نے یوں بھی پڑھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میری زرع تو تھی 400 سے زائد درہم کی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زرع بیچ کر آؤ حق مہر کے لیے، تو میں نے اپنی زرع 200 درہم میں بیچ دی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے روایت میں، اور صحیح جو ہمارے پاس حدیث پاک ہے کہ وہ 400 سے زائد درہم کی وہ زرع بکی، اور 400 درہم اس سے زائد جو بھی تھے اس زرع کے جو پیسے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حق مہر مؤجل دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے رخصتی کے ٹائم آپ کو تحائف دیے۔ یہ جہیز جو ہوتا ہے یہ بیٹیوں کا تحفہ ہوتا ہے، لیکن آج مصیبت بن چکی ہے، آج تو ڈیمانڈ ہوتی ہے دوسری طرف سے، والدین جس حالت کے اندر ہیں لیکن دوسری طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہیز اپنی بیٹی کو دیا، اور وہ جہیز کیا تھا؟ ایک چکی تھی، دانے پیسنے والی چکی، اور ایک مسلح تھا، اور ایک کھجور کی چھال کا گدا تھا۔ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کا گدا بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے کچھ برتن، پیالے مٹی کے، گلاس، پیالہ، یہ بھی آپ نے عطا کیے، اور ایک ٹوکرے کے اندر فرمایا کہ علی کے گھر دے کر آؤ۔ تو وہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علی کا تو گھر ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک صحابی نے گھر دیا۔ حضور علیہ السلام کے اس داماد کو انہوں نے تحفہ کیا، آپ کو گھر دیا۔ اس کے کافی گھر تھے، وہ پہلے بھی حضور علیہ السلام سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ فلاں کے پاس گھر ہے تو آپ ان سے فرمائیے، فرمایا اس نے تو پہلے بھی اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو اس نے سنا تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ اس سے بڑی قسمت اور مقدر میرا کیا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے گھر مہیا کروں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے کہ جو تمہارے گھر میرے قریب ہے، میرے گھر کے قریب ہے جو گھر، تو وہ دو۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جو حضور علیہ السلام کے دولت خانے کے قریب گھر تھا، وہ گھر صحابی نے عطیہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ اور ایک اور اپنی زوجہ محترمہ کو بھیجا کہ جا کر گھر کو دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھنے گئی تو واپس ہی یا رسول اللہ وہ گھر فاطمہ الزہرا کے رہنے کے قابل نہیں ہے، وہاں تو سخت نکیلے پتھر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ سرخ مٹی لے جاؤ اور ان پتھروں پر بچھاؤ۔ پھر سرخ مٹی جا کر ان پتھروں پر بچھائی اور اوپر مٹی کا لیپ کر دیا۔ یہ کونین کی شہزادی ہے جن کا گھر تیار ہو رہا ہے، خاتون جنت ہے، جنتی اور